السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے آج کے مہمان وفاقی وزیر برائے اوورسیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چودھری صالح حسین صاحب۔ چودھری صالح حسین صاحب کے کافی ہمارے پاس تعارف ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کے بھی بیٹے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی آگے لے کر چل رہے ہیں، تو ہم ان سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے آج۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ شروع آپ کی منسٹری سے کر لیں۔ جہاں سے آپ کا منسٹری کا بنیادی طور پہ تو کام اوورسیز پاکستانیز کو اور پاکستان کا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرنا ہے۔ جی کیا کیا ایک سال میں آپ نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ہم نے شروع یہاں سے کیا ہے جی کہ اگر اوورسیز کے ایشوز اور مسائل کی بات کی جائے تو ان کا ایک مین جو ایشو اور جینوئن ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ساری زندگی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ جو زمینیں ہوتی ہیں اس کے ایشوز بن جاتے ہیں، ان کے قبضہ ہو جاتا ہے یا فراڈ ہو جاتا ہے، اپنے ہی جو ہیں وہ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جی ہم نے تگ و دو کر کے تو اوورسیز کے لیے ہم نے ایک اسپیشل کورٹس بنوائے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ایک تو ان کے لیے ہر وقت پاکستان آنا بھی مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی نوکری پیشہ آدمی ہے تو اس کو تو سال یا 2 سال بعد چھٹی ملے گی، اور پیچھے اگر پیشیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے لیے مشکل ہوگا اٹینڈ کرنا، تو اس کے لیے آن لائن کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے۔ ایک چیز جس پہ ہم نے اصرار کیا وہ یہ کہا کہ جی ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے، تو پھر 90 ڈیز کا انہوں نے تعین کیا کہ جی ود ان 90 ڈیز جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس میں ایک دفعہ اپیل کرنے کی بھی گنجائش ہوگی، اور آدمی وہاں سے بھی اپیل ہو سکتا ہے۔ کوئی سعودی عرب ہے، کوئی لندن ہے، وہیں سے کیس کر لے گا، وہیں سے آن لائن ہو جائے گا، وہیں سے فیصلہ۔ جی یہی اس کا آبجیکٹیو ہے جی۔ اسلام آباد میں تو سٹارٹ ہو گیا ہے، پنجاب میں بھی اس میں تھوڑی تیزی دکھا رہے ہیں، باقی انشاءاللہ سندھ اور بلوچستان KP کے اس کے لیے بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد وہاں بھی شروع ہو جائے۔ ان اسمبلیوں نے قانون بنانا ہے اس کے لیے جی ان کو، اور اس قومی اسمبلی نے بنا دیا جی، ہمارا تو اسلام آباد کا تو ہو گیا جی، کوئی ایشو۔ اور اس کے علاوہ جی جو ہمارے وہاں پہ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں ان کا ہم نے ایک پورا اسکیجولنگ کی ہے جی۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی 26 ممالک میں ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہوتے تھے، جن کا یہ کام ہوتا تھا کہ جی وہاں پہ کمیونٹی سے آپ نے انٹریکٹ بھی کرنا ہے، اور پلس اگر کوئی مسائل ہیں جس طرح کچھ لوگ جیلوں میں ہیں اور کچھ لوگ بڑے ہی پیٹی قسم کی وجوہات کی وجہ سے اپنا جیل کاٹ رہے ہیں، کوئی فائن نہیں دیا کسی نے، یا کسی کا اوور سٹے ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، تو اب ہم نے ایک اس کا پوری اسکیجول بنا لی ہے، ایک SOPs بنا لی ہیں کہ ایوری منتھ دے رپورٹ ٹو اس کہ کتنے ان کے وزٹس ہوئے اور کیا کیا ایشوز ہیں لوگوں کے، تو اس میں بھی تھوڑی ہم تیزی لے کے آ رہے ہیں۔ آلدو جتنی ہماری پاپولیشن ہے ان ممالک میں اس حساب سے ہمارے CWAs بہت کم ہیں، لیکن جتنے بھی اسباب ہیں اس ٹائم ہمارے پاس اس کو پوری طرح سے بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ کوئی ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی کہ پاکستانیوں کے لیے باہر جاب اپرچونیٹیز کے لیے بھی کوئی آپ کی منسٹری کام کرتی ہے یا نہیں؟ اصل جی سمجھ لیں آپ مینڈیٹ ہی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر اپرچونیٹیز ان کے لیے تلاش کرنی ہے، اور اپرچونیٹیز کو میک شور کرنا ہے کہ وہ یہاں پہ اویل بھی کی جائیں۔ اب اس کے لیے جی 2-3 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو ہمارے جو CWAs ہیں، ایک ان کا بھی مینڈیٹ ہے، ویلفیئر تو دیکھ ہی رہے ہیں وہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں جا کے HR کمپنی سے ملاقاتیں کرنی ہیں، جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے، پاکستان کی مین پاور کو وہاں پہ پچ کرنا ہے، اور اس کے پیرلل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کام ہے، میرا ذاتی طور پہ یہ کام ہے کہ میں نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جہاں پہ ان ممالک میں جا کے ان کے ساتھ بات کر کے تو زیادہ سے زیادہ ہم اپرچونیٹیز کریٹ کریں اپنے پاکستانیوں کے لیے۔ کوئی کامیابی؟ جی کافی میجر کامیابیاں ہوئی ہیں جی۔ وہ ان میں سے ایک یہ آپ کو کہوں گا کہ جی اس سال جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں باہر گئے ہیں وہ تقریباً 60,000 کراس کر گئے ہیں۔ پچھلے سال یہی فگر کوئی 7,20,000 تھا، تو اب صرف کوانٹٹی بیچارے تو اپنے آپ کے تحت جاتے ہیں نا، آپ کی منسٹری کا کیا تھا؟ میں آپ کو ضرور اس میں سمجھانا چاہوں گا۔ جس طرح ابھی ریسنٹلی سعودی عرب گئے، قطر گئے، ہماری اٹالین گورنمنٹ سے بات ہوئی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ہمیں کوٹا ایک ایشو کیا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ 10,500 جی، کسی بھی یورپین ملک کے ساتھ ہمارا کوئی بھی MOU سائن نہیں ہوا تھا۔ بیلاروس کے ساتھ بھی ہو گیا ہمارا، اٹلی کے ساتھ بھی ہو گیا، دیگر اب جو یورپین ممالک ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ اپرچونیٹی وہاں پہ موجود ہے، اب ہمارے OEPs نے وہاں سے یہ جا کے جاب اپرچونیٹیز لے کے آنی ہے، اور یہاں پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پہ ایڈجسٹ کروانا ہے۔ کوریا کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ماڈل چل رہا ہے،
وہ بھی ہر سال جو تعداد ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، اور فیڈ بیک بھی بہت اچھا، کیونکہ وہ منسٹری خود اس کو ساری چیز کو پورے جو پروگرام ہے اس کو مینیج کرتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ صرف اب ہم نے کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کرنا، بلکہ ہم نے مڈل مینجمنٹ جابس کے اندر بھی ہم نے پاکستانیوں کو بھجوانا جی. کویت بند تھا جی ہمارا 15 سال سے، بہت بڑی اچیومنٹ تھی. کویت کھل گیا جی، کویت نے ویزے دینے شروع کر دیے ہیں. 1200 ابھی تک ہماری نرسز جا چکی ہیں کویت، میل اینڈ فیمیل. ایک بہت بڑا جاب سیگمنٹ ہے جی جو بند تھا پاکستان میں دہائیوں سے، وہ تھا جی ہاؤس جو میڈز ہوتی ہیں یا ڈومیسٹک ورکر جو ہوتی ہیں. پاکستان میں ایک ایج ریسٹرکشن ہے کہ خاتون نے اگر باہر کام کرنے جانا ہے تو 35 سال سے زیادہ ایج ہونی چاہیے. یہ ہم نے لگائی ہوئی؟ جی ہاں، پاکستان میں ایک قانون تھا، لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا. تو وہ ہم نے 35 سے اس کو 25 پہ لے آئے. 18 پہ ہونا چاہیے، بالغ ہو جائے تو جانی چاہیے. 25 کیا جی. اچھا، اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی، لوگ 28 کی بات کر رہے تھے تو پھر 25 پہ بھی آ گئے. اسٹیپس وائز کرنا چاہیے. 25 سال کی خاتون یا لڑکی جو ہے وہ باہر جاب کرنے اکیلے جا سکتی؟ جی جی. یہ پہلے 35 ہوتا تھا. پہلے 35 ہوتا. اس کے لیے ایک پورا ایک نیا سیگمنٹ کھل گیا ہے ڈومیسٹک ورکرز کا، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے فلپینز، انڈونیشیا کی بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ جاتی ہیں، اور بہت ڈیمانڈ ہے کیونکہ تو فلپینی تو پاکستان میں بہت ہے جی. $500. جی جی جی. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ وہ ٹرین کر کے بھیجتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں ہاؤس میٹس کو. ہاؤس میٹس کو سافٹ سکلز کی علیحدہ ٹریننگ ہوتی ہے. ابھی جب بھی ہم نے اوپن کیا ہے تو میرے پاس بہت سارے او ای پیز آئے کہ جی ہم تو تیار ہیں بھیجنے کے لیے، آرڈرز بھی آ گئے. میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں بھیجنا، یہ ایک نیا سیگمنٹ کھلا ہے، میں نہیں چاہتا یہ خراب ہو. آپ بتائیں پہلے کہ آپ نے اس کے لیے کون سے ٹریننگ ماڈیولس تیار کیے؟ کچھ 6 ویکس 8 ویکس کی ٹریننگ ہے. میں نے کہا جی میں خود اس کو ماڈیولس کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پریزنٹ کریں کہ جی یہ ٹریننگ ہم کرائیں گے، اس کے بعد بھجوائیں گے. یہ لوگ ڈائریکٹلی بھیجنا چاہ رہے تھے. اس میں ہماری خواتین ایکسپلائٹ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے کہا جی کہ وہاں پہ جو کمپنی ہوگی جس ملک میں آپ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے تھرو ہی وہ کسی امپلائر کے پاس کام کر سکتی ہیں. آپ ڈائریکٹلی یہاں سے ڈائریکٹلی امپلائر کے پاس نہیں بھیج سکتے خاتون کو. اچھا، تھرو ریکروٹر ہی ہوگا. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے جی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ اس میں بہت ساری ایکسپلائٹیشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس ملک کے ان ملک کے قوانین تو موجود ہیں نا، اس کے لیے لیگلی جائیں گی. لیگلی جائیں گی جی، لیکن تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں جی، کیونکہ کئی ممالک ہیں وہاں پہ ابھی تک ریفارمز اس لیول پہ نہیں ہیں. اس لیول پہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی ہم نے جو ریمیٹنسز ہے اس کا سلسلہ کو ذرا آسان بنایا. آل ٹائم ہائی جو ہے وہ ریمیٹنس آئی ہے جی پاکستان. یہ شو کرتی ہے، یہ تو عمران خان کے بائیکاٹ کے بعد تو ڈبل ہی ہو گئی ہے. جی اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ آپ ایک سمپل سا اصول ہے، دیکھیں اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریمیٹنس پاکستان نہ بھیجیں تو اس سے گورنمنٹ کا نقصان ہے، اس میں کسی شخص کا تو نقصان ہے نہیں. گورنمنٹ کیا ہے؟ پاکستان. اگر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ اس کے لیے بھی راضی ہیں، دیکھیں نا، اگر ریمیٹنس نہ بھیجنے سے کسی ایک پولیٹیکل جو انلیگل چینلز تھے ریمیٹنسز کے وہ بند کیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت حد تک کم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ زیادہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں. اچھا. میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ اٹس مچ مور ایزیئر کہ آپ لیگل چینل سے پیسے بھیجیں. اس کے لیے بہت سارے اقدامات بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری نئی ایپس آ گئی ہیں جی، اور بہت سارے انسینٹیوز بھی آ گئے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کون کون سے شعبے ہیں جن میں پاکستان کے لیے باہر اپرچونیٹیز موجود ہیں آپ کے خیال میں؟ ہاسپٹیلٹی جی ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، بہت بڑا سیگمنٹ. اب ہو کیا رہا ہے جی سروردی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جی سپلائی اور ڈیمانڈ، ڈیمانڈ ساری ہمارے پاس آتی ہے ہماری منسٹری کے پاس، یا اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں کہ میکسیمم ڈیمانڈ لے کے آئیں، ڈفرینٹ سیگمنٹس میں لے کے آئیں، لیکن سپلائی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ہم ڈپینڈنٹ ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس پہ، ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی، گورنمنٹ کے اداروں پہ بھی. تو میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جی جو آپ سرٹیفکیشن دے رہے ہیں وہ اس کی ریکگنیشن ضرور ہونی چاہیے انٹرنیشنلی، اور جو ہمارے ادارے بھی ہیں سرکاری ان کی بھی ریکگنیشن ہونی چاہیے جو انسٹیٹیوشنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو اس میں چیزیں ایک پوری جو ہماری چین ہے وہ ذرا اس میں ہماری پاس آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ ہم جب جا کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑی ہنرمند مین پاور ہے، بڑی محنتی مین پاور ہے، تو اس پہ ایگری کرتی ہے دنیا. لیکن کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ ریکگنائز نہیں. لائک آپ سمجھ لیں ہاسپٹیلٹی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو ہم کورسز یہاں کرا رہے ہیں اس میں 1 یا 2 ہی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی ریکگنائزڈ ہیں، باقی جو سب ہیں وہ بس کروائی جا رہے ہیں.
اور ریکگنائز نہیں ہے. اس کے آپ کی منسٹری نان ریکگنائزڈ پہ کریک ڈاؤن کرانا چاہیے, آپ کو بند کرانا چاہیے. نہیں, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ لوکل ہے نا جی. اچھا, اب بات سمجھ رہے ہیں نا جی, کیونکہ وہ اگر انسٹیٹیوٹ کسی کو ٹرین کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے لوکل سٹینڈرڈس کے مطابق وہ ایکسیپٹیبل ہو, لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کوریا سے ڈیمانڈ جی ہماری آئی پہلے فیکٹری ورکرز کی, جب وہ اچھا ہم ان کو مین پاور بھیجتے رہے تو انہوں نے ڈیمانڈ کو بڑھا کے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ویلڈرز بھی بھیجیں. اب ویلڈرز کا یہاں پہ بہت ویلڈر ہیں پاکستان میں, لیکن کوریا نے کہا کہ جو کرائٹیریا ہمیں چاہیے اس کے مطابق آپ کے ویلڈرز نہیں ہیں. تو ہم نے پھر ان کا یہاں پہ 2 انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کولیبریشن کروایا جی. نیفٹیک نے اس میں بہت حصہ لیا اور SIFC نے بھی بہت اس میں بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیوٹی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں جا رہا ہے. انہوں نے یہ 2 انسٹیٹیوشنز کو بیسکلی ماڈیولز سمجھائے بھی, ٹریننگ بھی کروائی, اور اس کے بعد الحمدللہ 70 لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان سے وہ کوریا کے ویلڈنگ کے شعبے میں, اور ان 70 میں سے 2 خواتین بھی ہیں. اچھا, 2 خواتین. جی جی. تو مطلب میں تو انکریج کرتا ہوں جی کہ جی ہماری خواتین یہ سلائی کڑھائی سے باہر, ہم صرف یہی فوکس کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو سلائی کڑھائی سکھائیں. ہماری جو خواتین ہیں وہ ہر قسم کے شعبے میں جا سکتی ہیں جی. آپ تھر میں دیکھ لیں وہ ٹرک چلا رہی ہیں, اور یہ میں نے آپ کو ابھی خبر دی ہے کہ 2 ویلڈرز ہیں جو کوریا گئی ہیں. اچھا, ایک ہمارے یہاں بڑا کہا جاتا ہے کہ بڑا پاکستانی باہر چلا گیا اور یہ گورنمنٹ پہ بڑا عدم اعتماد ہے. جب آپ کہتے ہیں 7,60,000 تو کہتے ہیں جی دیکھیں لوگ بھاگ رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اب آپ کی منسٹری کا کام ہی لوگوں کو باہر بھیجنا ہے, تو پھر یہ 2 نیریٹیوز الگ الگ کیسے چلیں؟ میں تو اس چیز کو یہ بڑا بڑھ چڑھ کے ڈیفینڈ کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو منسٹری دی ہے اس کا مینڈیٹ ہی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر بھیجنا, ان کے لیے جابس لائیں. دیکھیں گورنمنٹ کا ایک کام ہے بے روزگاری. ہم نے بڑے نعرے لگائے, سب نے لگائے کہ جی ہم نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے, بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. پاکستان میں اس ٹائم پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ اتنے, ہمارا جو ایک پول ہے 60% ہم کہتے ہیں جی ینگسٹرز کا, اس کو یہاں پہ کہاں اکوموڈیٹ کریں. پہلے تو یہیں کرنا چاہیے, اگر یہاں نہیں کر پا رہے تو کم از کم ان کے لیے اچھی پلیسمنٹ کی تلاش تو کریں. جو بھی چودھری سالک کو ملتا ہے یہ نہیں کہتا مجھے باہر بھجوا دو, یہ کہتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے ویزا لگوا دو جی. تو چودھری سالک تو ایئرپورٹ پہ کھڑا لوگوں کو روک رہا ہے جانے سے. نہیں روک نہیں رہا جی, روک رہا ہے. وہ مزید لوگ آتے جائیں, مزید لوگوں کا جانا نہ رکے, اس لیے چند لوگوں کو روکا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں اس میں نا جی جن لوگوں کو روکا, جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میں آنے آپ کی تصویریں دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, آپ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو روک رہے تھے کھڑے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ. میں نے کہا جس کا کام باہر بھیجنا ہے وہ باہر جانے سے روک رہا ہے. جی میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں جی. میں وزیر داخلہ کو ملا, انہوں نے مجھے کہا جی میں ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو, یہ پرابلم آ رہی ہے ہمیں لوگوں کی آف لوڈنگ کی. اب وہاں پہ ایشو کیا ہے جی, آپ کو میں صاف صاف بتا دیتا ہوں. وہاں پہ ایک بندے کو ہم نے روکا, انہوں نے پوچھا اس سے سوال کہ جی کہاں جا رہے ہو, ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا جی میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اسے کہا کہ جی یہاں پہ کہاں جاب کرتے ہو, کتنی سیلری ہے؟ اس نے کہا میری 35,000 سیلری ہے. تھائی لینڈ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں. اب آپ سوچیں 35,000 جس کی تنخواہ ہو وہ تھائی لینڈ چھٹیاں منانے جاتا ہے. اوپر سے بھی ہوں گے نا, ہمارے یہاں سارا کچھ وائٹ تو نہیں ہے نا. نہیں یہاں تو کئی سرکاری آگے تو سنیں نا جی, آگے نہیں, وہ بول پڑا, خود بول پڑا, اس نے سارا کچھ خود ہی بتا دیا. جب اس کو انہوں نے روکا نا, سائڈ پہ کیا کہ تم نہیں جا سکتے, تو وہ بول پڑا. اس نے کہا جی میں نے تو اتنے لاکھ روپے دیے تھے ایجنٹ کو, تو مجھے تھائی لینڈ سے اس نے آگے ڈنکی لگوا کے آگے لے کے جانا. ٹھیک ہے, ڈنکی لگ رہی ہے, ڈنکی لگ رہی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے جی کہ اب جس طرح ممالک ہیں, اٹلی نے ہمیں کوٹا کیوں دیا, یا باقی یورپین ممالک ہمیں کوٹا کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جی آپ یہ انلیگل راستہ روکیں, ہم آپ کو لیگل پاتھ ویز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آج سمجھ رہے, تو اب وہ اس بندے نے وہاں پہ کھڑے ہو کے سارا کچھ بتا دیا. اسی طرح پچھلے دنوں ایک آدمی کو روکا, انہوں نے کہا اپنا فون کھولو, وہ کھول نہیں رہا تھا, انہوں نے فون کھولا, اب وہ جینون ڈاکومنٹس کے اوپر ٹرکی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹرکی میں آپ ٹرکی کا اس کا ویزا لگا ہوا ہے, ورک ویزا بھی ہے, ہر چیز ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹرکی میں ڈرائیور سے لے کے ان کی صفائی کرنے والے ٹرکش خود ہی ہیں, ان کو باہر سے ورکر نہیں چاہیے. اچھا اب یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے روکنا. میں تو وہاں دیکھنے گیا کہ کیونکہ میں ان کو دن رات کہتا رہتا تھا کہ جی بندوں کو آف لوڈ نہ کریں, اور انہوں نے کہا آؤ ذرا ساتھ تمہیں ہم نظارہ کروائیں ہو کیا رہا ہے. اب وہ ٹرکی والا جو بندہ انہوں نے اتارا ہے, اور اس کے موبائل سے جب انہوں نے چیک کیا تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ اس کو اس نے گریس لے کے جانا تھا. وہ پوری اسکرین شاٹس ہیں میرے پاس, میں آپ کو دکھاؤں گا
کہ جی تم آؤ گے وہاں پہاڑی کے رستے ہم فلانی جگہ جائیں گے, وہاں سے فلانی جگہ چلے جائیں. اب ہوتا ہی ہے جب وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں نا جی, تو وہ ملک جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پھر ریسٹرکٹ کر دیتا ہے ویزے کہ یار یہ لیگل لوگوں کو بھیجی جا رہے ہیں. ہماری ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ یار آپ ہمیں لیگل رستہ دیں, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ انلیگل لوگوں کو روکیں گے. تو یہ ایک وہ والی یہ آف لوڈنگ کا سلسلہ اس لیے شروع جی اس لیے ہوا جی. اس میں یقیناً کچھ لوگ, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں نے دیکھا کہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اب جس طرح سعودیہ کے پاس نا یہ ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک کوٹا ہوتا ہے ویزاز کا. لیٹ سپوز آپ سعودی نیشنل ہیں, آپ نے لیبر منسٹری سعودی جا کے کہا کہ جی مجھے کمپنی ہے تو مجھے مالی چاہیے, ہاں مالی کا ویزا چاہیے. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا مالی کی تو ویزا ختم ہو گیا, آپ ڈرائیور کا لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے ڈرائیور کا دے دیں. اب وہ ڈرائیور کی ویزے کے اوپر مالی لے کے جا رہا ہے, لیکن ہم اس کو یہاں روک دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو ڈرائیونگ آتی ہے. وہ یہ ان ممالک میں بھی ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جی پورا سسٹم جو ہے نا. آپ نے بھکاری بھی بڑے ایکسپورٹ کیے ہیں, بڑا آپ کی منسٹری نے وہ کہتے ہیں دبئی والوں نے ویزے بند کیے کہ ہم بھکاری بھیج رہے ہیں. آپ خود بتائیں کہ منسٹری بیکاری کو کیسے ہمارا پروٹیکٹریٹ اسٹیمپ لگا سکتے ہیں. پر ایک ایلیگیشن تو پاکستان پہ بیکاری ایکسپورٹ یہ لوگ سب وزٹ ویزا پہ گئے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, کوئی ورک ویزا پہ نہیں گیا. ہمارا ہی ڈومین ہے ورک ویزا. وزٹ ویزا پہ کوئی وہاں جا کے کیا کرتا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں, لیکن اس کا افیکٹ ہمیں ضرور ملتا. اس کا افیکٹ آپ کو ڈیفینیٹلی یو اے ای کے ساتھ تو بہت زیادہ افیکٹ آیا. کیا کہتے ہیں یو اے ای والے آپ؟ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہاں آ کے سیاست نہ کیا کریں. خالی بیکاری والا مسئلہ نہیں ہے, ساری بیکاری والا مسئلہ نہیں. جی ہماری سیاست میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں. سیاست تو نہیں, خیر ہمارے ریاست کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ بھی کرٹیسزم کرتے ہیں, اپنے ملک پہ بھی یہاں آ کے کرٹیسائز کرتے ہیں اور سیاستیں کرتے ہیں, گروپس بندیاں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو تھوڑا سا سافٹ اسکل کی ٹریننگ بھی دیں. میں تو چاہتا ہوں لازمی ہو جائے, ہر پاکستانی جو ورکر باہر جا رہا ہے کہ اس کی سافٹ اسکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت. اب ان کو کس طرح سمجھائیں کہ دیکھیں ایک بڑی خوبصورت چیز میں نے دیکھی عمان میں. وہاں پہ ہم گزر رہے تھے جی, ایک کمپلیکس ہے ان کا, منسٹری ساری وہیں پہ موجود ہیں. تو وہاں ڈفرینٹ وزارتیں تھیں. تو اب اوبیسلی عربی مسقط میں جی, اور وزارت مطلب عربی تو ہم بھی پڑھ ہی لیتے ہیں. تو وہاں جو وزارت تعلیم تھی نا, اس کا نام تھا وزارت تربیت و تعلیم. تو ہمارا فوکس یا رجحان تربیت پہ زیرو ہے, صرف پڑھائی جاؤ رٹائی جاؤ. اور کیا ٹارگٹ ہے 2026 میں 27 میں سالک کتنا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کر سکتا ہے دنیا میں؟ نہ صرف تعداد بلکہ کوالٹی. ہمیں اب نوکریاں چاہیے اچھی اسٹریٹجک جگہوں پہ جی, مڈل مینجمنٹ, مینیجریل جابس, لیبر سے لے کے اوپر تک. ہم اوپر والی کیٹیگری میں بہت کم ہیں, ہم زیادہ نیچے لیبر والی سائیڈ پہ. تو ہمارا ٹارگٹ انڈینز اوپر بہت ہے جی. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہمیں سافٹ اسکل کی ضرورت ہے جی. اس کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو یہاں پہ جو ہم ان کو کورسز کرا رہے ہیں, ڈپلوماز کرا رہے ہیں, ان کی سرٹیفکیشن کو ریکگنیشن کی ضرورت ہے گلوبلی. تو وہ ہماری کوشش ہے, اور انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو اچیو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پرائم منسٹر سی ڈی ایف نے اوورسیز کنونشن شروع کیے تھے, پھر رک گئے. نہیں رکا نہیں جی, پچھلے سال اس سال دوبارہ تیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپریل تک امید ہے کہ ہم سیکنڈ جو کنونشن ہے وہ کروائیں گے. کہاں پہ؟ ادھر ہی جی, اسلام آباد میں. جی اسلام آباد میں. نہیں جو باہر کر رہے تھے آپ؟ نہیں وہ تو چل رہا تھا جی. وہ میں یہ جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں ضرور ملاقاتیں کرتے ہیں اوورسیز کے ساتھ. میرا ایک مشورہ تھا وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم وہاں جا کے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ایک مجمع سے خطاب کریں. دیکھیں کرسیاں بھر لینا آسان کام ہوتا, 1000 بندہ آ جائے گا جی, آ جائے گا. میں نے مشورہ یہ دیا ان کو کہ جی آپ چھوٹے گروپس کے ساتھ ملیں, چاہے 15-15 منٹ ملیں, 20 لوگوں کو بلائیں, ان سے 1-on-1 انٹریکشن کریں, 15 منٹ بعد 20 اور لوگ آ جائیں. آپ ودن اے فیو آورز آپ کئی سینکڑوں لوگوں کو مل سکتے ہیں, اور وہ پروڈکٹیو ہوگا تاکہ آپ ان سے انٹریکٹ کر سکیں, وہ آپ سے انٹریکٹ کر سکیں. دیکھیں اگر انگلینڈ میں فنکشن ہو رہا ہے تو پورے یورپ سے بندے بلا کے انگلینڈ کا ہال بھر لینا کوئی کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ چھوٹے گروپس میں پاکستانیوں سے ملیں, ان کو بھی بولنے کی اجازت دیں. اور دیکھیں میرے نزدیک جی پولیٹیکلی مجھے والد صاحب نے بھی بات سمجھائی تھی جب یہ وزارت ملی, اور میرا اپنا بھی اس بات پہ پختہ یقین ہے کہ میرے لیے اوورسیز پاکستانیز کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے ہو, ٹھیک ہے, میرے لیے وہ اتنا ہی محترم ہے. میں کبھی باہر جا کے پولیٹیکل بات نہیں کرتا, کبھی باہر جا کے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں صرف ملتا,
ایمبیسی کاؤنسلیٹ جب بھی کہتی ہے کہ جی کس طرح کے لوگوں کو بلانا ہے، میں کہتا ہوں جی اوپن کرو، ہر بندے کو بلاؤ، ہر بندے کو بلاؤ. آپ نے اگر جا کے اپنے لوگوں سے وہاں ملنا ہے اوورسیز میں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نہ ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی اگر آپ کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن آپ وہ چھوڑ دو، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ یا آپ فلانی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرو، یہ نہیں. میرا فرض بنتا ہے اور یہی مینڈیٹ ہے کہ ہم جا کے، ہمارے لیے سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس کی ایک ہی ویلیو ہے میرے لیے. آئی ٹی میں ہمارا جو بچہ ہے وہ کم ایکسپورٹ ہوا ہے. دیکھیے آئی ٹی کے نا جی ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں ہے. ہم یہاں پہ تھوڑا سا مس کیلکولیٹ کر گئے کہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آئی ٹی میں ٹرین کر دیا یہ سوچ کے کہ جی یہ آئی ٹی کی ہم ایکسپورٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی، اگر ہم نے ٹریننگز دی ہیں تو اس کا 70-80% بچہ ہم نے آئی ٹی میں ٹرین کر دیا. میں ساری دنیا میں ملک میں جاتا ہوں جی، دوسرے ممالک میں بھی جاتا ہوں، آئی ٹی کی ڈیمانڈ اس طرح سے کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیں لوگوں کو چاہیے کارپینٹرز کوالٹی کے، لوگوں کو چاہیے الیکٹریشینز کوالٹی کے، نرسز، ہیلتھ کیئر ورکرز، ایک ہاؤس کیپنگ کے لوگ، ایک لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے، لیکن اس میں آئی ٹی کہیں نہیں. پر انڈیا نے تو آئی ٹی کے بہت ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کیا. نہیں وہ دیکھیں وہ اس ٹائم پہ ڈیمانڈ تھی جی. آج نہیں ہے. آج اے آئی کے بعد، دوسرے معاملات کے بعد لوگ یہیں پہ بیٹھ کے آؤٹ سورس کر سکتے ہیں اپنی سروسز آئی ٹی کی. تو اب وہ جاب کی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے آئی ٹی کی اس تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کی آئی ٹی کی ٹریننگ کیا دے رہے ہیں. اگر تو ہم سافٹ ویئر میں ٹرین کری جا رہے ہیں لوگوں تو اس کی وہ ڈیمانڈ نہیں. دیکھیں ہم نے نئے جو اپ کمنگ اور جو ٹرینڈنگ جو ایک ڈیمانڈ ہے دنیا کی، اس کے مطابق لوگوں کو ٹرین کریں. آپ اگر آپ نے لوگوں کو صرف ویب سائٹ کیا کہتے ہیں جی بنانے کے اندر ہی ٹرین کرنا ہے اور ایک سافٹ ویئر کی ٹریننگ کرنی ہے تو وہ آئی تھنک اس کا زمانہ چلا گیا. آپ کوئی باہر بڑی کمپنیز کو ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹ پاکستان سے ضرور کر رہے ہیں، وہ اس میں وہ آئی ٹی یہاں سے تو ایکسپورٹ وہ بڑی ہے، وہ بڑی ہے. تو میں ہیومن ریسورس کی بات کرتا آپ کی اوورسیز کے ہمارے آئی ٹی پروفیشنلز باہر جا کے، کیونکہ یہاں بھی میں بہت سارے آئی ٹی گریجویٹس کو ملا ہوں، ان کو بھی جاب ایک ایشو ہے. ایسا نہیں ہے کہ آئی ٹی گریجویٹ کو بہت آسانی سے نوکری مل رہی ہے، بہت مشکل نوکری مل رہی ہے. تو ہم نے ٹرینڈس کے حساب سے چلنا ہے جی. اب دنیا کا اگر ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور ہم کہیں نہیں یہ آئی ٹی میں ٹرین، 10 سال پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے آئی ٹی میں ٹرین کریں اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں آئی ٹی کے اندر ہزاروں لوگوں کو ٹرین کر دیں، تو ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے، اس کے مطابق چلیں. آپ کی منسٹری کو گائیڈ لائن دیتی ہے، دینی چاہیے آپ کو کہ اب دنیا میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اب دنیا میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے. ہم تو یہاں پرانا سسٹم ہی چلائی رکھتے ہیں. جی بالکل، اس سے پہلے نہیں تھا جی. یہ جو آپ نے بات کی خوبصورت بات کی ہے، اسی کے اوپر ہم نے اب اپنا ایک ماڈیول بنایا اور وہی ہم لوگوں کو اب دے بھی رہے ہیں جی. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. چودھری سالک حسین میرے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمارے مہمان ہیں وفاقی وزیر چودھری سالک حسین، ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. آپ کو باہر سے جاب کوٹا ملتا ہے جیسے اٹلی سے 10,000 پر، یہ آگے آپ کس کو دیتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں جی، یہ تھوڑی سی سنیں آپ اپنی پسند کے ریکروٹرز کو دیتے ہیں، وہ پھر 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ میں بیچتے ہیں. وہ کہتے ہیں چودھری سالک جس کا جاننے والا ہے وہ اچھا امیر آدمی. آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے کہا. ایک بندہ، ویزے بکتے ہیں نا ہمارے یہاں. ایک بندہ بتا دیں جس کا میرے ساتھ کوئی ایسا لنک ہو. نہیں ویسے نہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ مسکنسیپشن ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا مجھے کہ منسٹری پر یہ رائے موجود ہے نا، لوگ آپ سے مانگتے ہیں کوٹا کے. جی مانگتے ہیں دن رات. میں پھر ان کو سمجھاتا ہوں، ان کے سمجھانے کے لیے میں نے ایک میسج بنا لیا ہے. اچھا، میں ان کو فارورڈ کر دیتا ہوں، وہ جب پڑھ لیتے ہیں ان کی تسلی ہو جاتی ہے. ٹھیک، اس کا اسٹینڈرڈ میسج بنا. جی اسٹینڈرڈ میسج. اور آدمی بھی ایک رکھا ہوا آفس میں. اچھا، جب کوئی او ای پی آتا ہے نا کہ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ کوٹا آیا ہوا اٹلی سے، تو میں کہتا ہوں یار بیٹھ جو، میں بلاتا ہوں اس بندے کو، میں کہتا ہوں سمجھا دو. وہ 10 منٹ سمجھاتا ہے، اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، وہ چلا جاتا ہے. یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی منسٹری کو کوٹا ملتا ہے اور منسٹری کوٹا بانٹتی ہے. منسٹری کوٹا ایسے نہیں. جو سالک اپنے حلقے کے بندے باہر بھیجی جا رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں. میں آپ کیا ہے دیکھیں، اٹالین ہم نے ایک دروازہ کھولا ہے، اس دروازے میں انٹر ہر آدمی نے اپنی مدد آپ کے تحت ہونا. اچھا، ہم نے اٹالین گورنمنٹ سے یہ بات کی ہے کہ جی ہم انلیگل لوگوں کو روکیں گے اور روکتے بھی ہیں، آپ ہمیں لیگل پاتھ ویز دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا، یہ 10 کیٹیگریز ہیں، اس میں 10,500 پاکستانیوں کو آپ بھجوائیں. اب ہم نے نہیں بھیجنا، انہوں نے پروویژن ایک دے دی ہے. ہمارے جو او ای پیز ہیں نا 2,200 کے قریب جو لائسنس ریکروٹرز ہیں آپ کے، جو ریکروٹرز ہیں، انہوں نے وہاں جا کے نوکریاں لے کے آنی. انہوں نے جی یہ ان کے ذمہ ہے. ہم نے ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا. وہ جائیں گے اور مختلف کمپنی سے کوٹا لے کے آ جائیں. جی بالکل، یا وہ خود لے کے آئیں یا امپلائر خود بھیجے گا ویزا، وہاں کا امپلائر. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. منسٹری کا رول نہیں ہے. منسٹری کا صرف یہ رول تھا کہ ہم نے ان کے لیے ایک آپشن کھول دی. اب وہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں اور وہاں سے جا کے یہ جابز لے کے تو ذرا ملکی سیاست پہ بات کر لیں. جی کر لیں. ونڈر بوائے کون ہے؟ اب کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کوئی آئیڈیا نہیں. کوئی ونڈر بوائے کی تلاش ہو رہی؟ مجھے نہیں آئیڈیا جی. بالکل سسٹم چلے گا؟ جی بالکل. ابھی تک تو چیزیں پازیٹیو ہیں. ابھی آپ دیکھا ہی ابھی جب گئے ہیں ادھر ڈیووس میں بھی تو آئی ایم ایف کی جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے جی پاکستان از آن ٹریک. میری تو یہ خواہش ہے کہ جی ہم اتنی ہے نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹارگیٹ یہی ہے کہ آئی ایم ایف. آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ 2029 تک چلے گی؟ جی فی الحال تو ایسے ہی ہے. کوئی درمیان میں کوئی آپ کو گورنمنٹ الٹتی نظر نہیں آ رہی؟ کوئی وجہ ہوئے گی تو الٹے گی نا جی. وجہ کیا آپ کو لگتی ہے کہ ہوگی؟ آپ کو کچھ لگتی ہے؟ میں تو آپ سے وجہ مجھے ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں فوج کوئی ونڈر بوائے تلاش کر رہی ہے وزیر اعظم کے لیے. میرے خیال رومرز ہیں جی. رومرز ہیں. کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. سول ملٹری ریلیشنز ٹھیک ہے جی. آپ اتحادی ہیں. آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں مسلم لیگ نون سے؟ جی الحمدللہ. اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو ہمارا بہت اچھا تعلق ہے جی. وزیر اعظم صاحب جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی چیزیں رک رہی ہوتی ہیں منسٹری کے معاملات کام, تو میں ان کے پاس جاتا ہوں. وقت بھی دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور اس کا جو ہے اس پہ فوری اقدامات کے بھی حکم جاری کرتے ہیں. کہتے ہیں گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ سوال ہے. ایشوز ہوتے ہیں جی. میں ایز اے منسٹر بھی ایشوز فیس کرتا ہوں کہ ایک کام صحیح بھی ہونے جا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ خام میں اس کو ایک طرح سے بلاک کیا جا رہا ہے. بیوروکریسی بلاک کرتی ہے. سارے ایک جیسے نہیں ہیں جی لیکن جی بیوروکریسی بلاک کرتی ہے. سرخ فیتا ہے. سمجھ سے باہر ہے. کیوں ہوتا ہے جی؟ اب تو تھوڑی فرسٹریشن ہونے لگ جاتی ہے. حالانکہ میرا مزاج ایسا نہیں تھا لیکن اب مجھے جینونلی دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو نیم بھی کروں اور شیم بھی کروں جو صحیح جینون کام کو بھی روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طرح ان کو میسج آیا ہوا کہ یار یہ کام نہیں کرنا, یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں اس کو روکو. مسلم لیگ کاف کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں ہم 2018 میں جتنی سیٹیں تھیں ابھی اتنی ہیں. اب فیوچر یہی ہے کہ جی ہم گرو کریں, مزید لوگوں کو جو ہے وہ اپنی جماعت میں شامل کریں, ایسے وننگ کینڈیڈیٹس کو اگلے الیکشنوں میں سامنے لے کے آئیں. جو کہتے ہیں آپ ضم ہو جائیں نون لیگ میں, وہ کہتے ہیں الگ کیوں ہیں؟ نہیں کیوں, ہماری اپنی ایک شناخت ہے, ہماری عادت نہیں ہے. ہم سیاست چھوڑ دیں گے, ہاتھ باندھ کے کونے میں نہیں کھڑے ہوں گے کسی کے لیے. ہماری جماعت میں جو آتا ہے اس کی عزت ہے, ہم عزت دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں. مسلم لیگ کاف آگے بھی اپنے ہی نشان پہ الیکشن لڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایڈجسٹمنٹ نون لیگ سے رہے یا نہ رہے؟ ایڈجسٹمنٹ ہمیں 18 میں بھی نہیں ہو سکی جی, کیونکہ جب بالکل وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا تھوڑا سا چینج کر لیا ایٹیٹیوڈ اور کہا نہیں یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے پھر علیحدہ ہی لڑ لیتے ہیں الیکشن. گجرات کی سیاست کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے مشکل تھا جی. والد صاحب کی نے ہر چیز سمجھ لیں اپنے پریز الہی صاحب پہ ہی ڈپینڈنٹ تھے لوکل پالیٹکس کے حوالے سے. تو اس کو ری گین کرنا لوگوں کے ساتھ ایک تعلق کو آسان نہیں تھا, لیکن الحمدللہ کوئی بھی ایسا ہم نے کام نہیں کیا جس کی وجہ سے چودھری شجاعت صاحب کو شرمندگی ہو یا کوئی ہمارے پہ انگلی اٹھائے. تو یہی سیاست ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کہ لوگوں کو ایک جینون چینج نظر آئے کہ کسی ٹھیکے, کسی کانٹریکٹ میں, کسی بھی جگہ کسی کام کرنے میں ان کا نام نہیں. اور ہم اس پہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں کہ کوئی ہے تو سامنے آ کے کہہ دے. تو جو فیملی ڈسپیوٹس ہیں پرویز الہی کے ساتھ وہ ریزالو ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں وہ ڈسپیوٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ ان کو کاغذ پین دیں اور کہیں جی لکھو کیا ڈسپیوٹ ہے, تو 2 لائنوں سے زیادہ وہ لکھ نہیں سکیں گے. ایگو کا ایشو, انا کا مسئلہ ہے کہ جی بس غلط فیصلہ کیا, اب یہ لوگ کیوں اتنے یعنی ان ہو گئے, ہم آؤٹ ہو گئے. شاید ان کا خیال تھا کہ جی اگلا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بیٹا ہوگا اور جو جس کو گالیاں دیتے تھے اور جس جماعت میں چلے گئے وہ وزیر اعظم ہوگا اور بس اگلے 10 سال بس ہماری ہی حکومت ہوگی. تو اب شاید اس کے برعکس ہوا ہے, اس کی وجہ کا غصہ ہے جو وقتاً فوقتاً ہمارے اوپر نکالتے ہیں. ابھی بھی غصہ نکالتے ہیں؟ اور کس پہ نکالیں گے؟
مطلب اوپنلی تو نہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے گجرات کے لوگوں کے سامنے یا میڈیا کے سامنے، گجرات میں جو کچھ خواتین ہیں وہ بھی ہماری فیملی کی اس کو معاملے کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہی، جلتے پہ اور تیل چھڑکنے کا کام جاری ہے. تو ہماری طرف سے تو ایک ہے جی موقف، وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے ایک پولیٹیکل راستہ دوسرا لے لیا ہے، ٹھیک ہے، نظریاتی طور پہ تو آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. آپ کے اپنے گھر کے پھر ملازمین، آپ اور وہ اگلا الیکشن تو آمنے سامنے لڑیں گے، اس بار بھی آمنے سامنے لڑا. جی تو آپ کے گھر کے ملازمین بھی جانتے ہیں کہ آپ نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہیں کیونکہ ایک آپ کے خیال میں کہ ایک آسان طریقہ ہے، ووٹ بینک بھی ہے، سارا کچھ ہے، گھر بیٹھی ووٹ مل جاتا ہے، تو آپ وہ سیاست کریں. ہم اپنی جماعت میں ہیں، اسی جماعت میں ہیں جس میں آپ بھی تھے، تو کم از کم آپس میں تو سول ہو جائیں، سلام دعا کرنے جوگے تو رہ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. ابھی اسلام دعا بھی نہیں ہے. ہاں مطلب لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، اکیلے میں کر لیتے ہیں. نکلنے. بہت شکریہ چوہدری سالک صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین یہ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں، انتظار کریں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. حکومت پاکستان نے استعمال شدہ گاڑیوں پر کی درآمد پر پابندی لگائی ہے اور جو یوزڈ کار ہمارے ہاں امپورٹ ہوتی تھیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. شہریار کارگر سینئر وائس چیئرمین پاپام ہمارے ساتھ ہیں. شہریار صاحب، یہ استعمال شدہ گاڑیاں جنہیں یوزڈ امپورٹڈ کارز کہا جاتا ہے، اس پر پابندی کو پاپام یا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے وقت نکالا. حکومت کی یہ جو پالیسی ہے استعمال شدہ گاڑیوں کی امپورٹ کے حوالے سے، اس میں حکومت نے یہ کیا کہ ستمبر 2025 میں انہوں نے اجازت دی کمرشل امپورٹ کی استعمال شدہ گاڑیوں کی. تو یہ انہوں نے اس سسٹم کو ایک سٹرکچر دیا، اور اس کے تحت جو بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں اور جو قانونی طریقے سے کام کر رہی ہیں، وہ استعمال شدہ گاڑیاں امپورٹ کر سکیں گی. تو استعمال شدہ گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگی ہے. جو پابندی لگی ہے وہ اسکیموں پہ لگی ہے. استعمال شدہ گاڑیاں ماضی میں صرف 3 اسکیموں کے تحت پاکستان میں آ سکتی تھیں، اور یہ اسکیمیں بنی تھیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے. اس میں 3 اسکیمیں جو تھیں وہ تھیں گفٹ اسکیم، ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم اور پرسنل بیگیج اسکیم. اب حکومت نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو پرسنل بیگیج اسکیم ہے وہ ختم کر دی ہے، اور اس کے تحت جو گاڑیاں آ رہی تھیں وہ اب نہیں آ سکیں گی. جتنی پاکستان میں گاڑیاں امپورٹ ہوئیں پچھلے سال، جو کہ 40,000 گاڑیوں کے لگ بھگ تھیں، اس میں سے 90% گاڑیاں جو ہیں وہ اس بیگیج اسکیم کے تحت آئیں پاکستان کے اندر. اور آپ سمجھ لیں اس میں سے 90% جو ہیں جو بیگیج اسکیم میں آئیں، اس میں سے 90% گاڑیاں جو ہیں وہ جاپان سے آئیں. اب جاپان میں اتنے پاکستانی ہی موجود نہیں تھے جتنی گاڑیاں اس بیگیج اسکیم کے تحت پاکستان آئیں. تو حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک خوشائن فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز کو سہولت فراہم کرنی تھی وہ یقیناً برقرار رہے گی. کیونکہ یہ جو 2 اسکیمیں ابھی موجود ہیں اس میں ایک گفٹ اسکیم ہے اور ایک ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم ہے. تو جو گفٹ اسکیم ہے اس کے تحت آپ اپنے کسی بھی کوئی بھی افراد جو آپ کا خون کا رشتہ دار ہو اس کو آپ گاڑی گفٹ کر سکیں گے. تو یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بالکل ایک سہولت ہے، وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کسی کو ایک گاڑی گفٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہے ٹرانسفر آف ریزیڈنس. اس میں کوئی بھی افراد جو اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ جینوئنلی اپنا ریزیڈنس ٹرانسفر کر کے پاکستان آ رہا ہے تو وہ گاڑی اپنے ساتھ، جس ملک سے وہ آ رہا ہے وہ گاڑی اپنے ساتھ لا سکتا ہے. تو اگر یہ پالیسیز جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہوئیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو یہ اچھی پالیسی ثابت ہوں گی
इस मुल्क के लिए। आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि कौन कौन सी स्कीम पर पाबंदी लगी है और कौन सी स्कीम अभी यूज्ड कार्स की चल रही है, लेकिन पर्सनल बैगेज वगैरह पर पाबंदी लगी है। लेकिन ये भी तो बताएं ना, नुकसान क्या हो रहा था जो ये पाबंदी लगाई गई है इस पर्सनल बैगेज की या दूसरी स्कीमों से जो गाड़ियाँ इम्पोर्ट यूज्ड आ रही थी, उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान था? देखें जी, ये जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट थी, इसकी वजह से पाकिस्तान को पिछले कई सालों में बहुत नुकसान हुआ है। और उसकी वजह ये है कि देखें, ये स्कीमें बनी थीं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सहूलत फराहम करने के लिए, और फिर ये मिसयूज़ होके ये एक कमर्शियल एक्टिविटी का ज़राया बन गई। तो ये एक गैर कानूनी काम था जो कि होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा था। दूसरी बात, इससे मुंसलिक जितने भी वसाइल थे और ज़राए थे फंड्स बाहर भेजने के, ये इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू पैसे जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहे थे पाकिस्तान से। तो जब ये डॉक्यूमेंटेड ही नहीं थे तो गाड़ियाँ इंपोर्ट हो जाती थीं, फिर वो गाड़ियाँ कैश पे बिकती थीं, तो ना आउटगोइंग ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड थी, ना जो सेल होती थी गाड़ियों की वो डॉक्यूमेंटेड थी। तो हुकूमत को ना सिर्फ टैक्स में लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में भी ऑफ द इकोनॉमी में बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो मकामी इंडस्ट्री है उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। ये जो 40,000 गाड़ियां पिछले साल में इंपोर्ट हुई हैं, इनकी वजह से तकरीबन 40,000 नौकरियां और तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ है जो हमारी मकामी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको। तो क्योंकि ये गाड़ियां जो थीं, ये गाड़ियां पाकिस्तान में बन सकती थीं और यही गाड़ियां फिर पाकिस्तान में बिक सकती थीं, लेकिन क्योंकि ये इंपोर्ट हो गई तो हमें उस चीज़ का लोकल इंडस्ट्री को उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ा। बहुत शुक्रिया शहरयार कादिर साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। मुज़म्मिल सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।